پہلا سوال میں آپ سے بھی وہی کروں گا جو باقی دو مہمانوں سے پہلے کیا تھا، وہ یہ کہ آج کا جو وضاحت ہمارے سامنے آئی ہے سپریم کورٹ کی مخصوص نشستوں کے کیس کے حوالے سے، اس کے بعد اس کا جو آئینی ترمیم ہونے کل جا رہی ہے اس پر کیا امپیکٹ آئے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، میں تو سمجھتا ہوں کہ وضاحت جو تھی یہ خود الیکشن کمیشن نے مانگی تھی، اور انہوں نے آج وضاحت کر دی اور کہا کہ جی آپ نوٹیفیکیشن ایشو کریں ورنہ سنگین نتائج ہوں گے اگر آپ نے یہ بات نہیں مانی، امپلیمنٹ نہیں کیا آرڈر۔ لیکن انہوں نے کہا کہ آپ کریں یا نہ کریں، کیونکہ یہ منسٹریل ڈیوٹی تھی، کیونکہ ہم نے تو فیصلہ دے دیا اور پہلے بھی دیا تھا کہ یہ نشستیں ان کی ہیں پی ٹی آئی کی، اور وہ ان کو مخصوص نشستیں بھی ملنی چاہیے۔ اس وجہ سے آرٹیکل 51 کی انہوں نے تشریح کی تھی سپریم کورٹ کے اکثریتی فیصلے نے۔ تو اب ان کی یہ تو لوگ جو ان کے ساتھ ہیں وہ 41 لوگ ہیں، وہ تو ووٹ بھی نہیں ڈال سکیں گے، کیونکہ 63A کی جو اس وقت ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی، وہ تو یہ ہے کہ آپ اپنی پارلیمنٹری لیڈر کے جو آپ کو انسٹرکشنز ہیں اس کے خلاف اس 63A کے خلاف نہیں ڈال سکتے۔ اگر آپ ڈالیں گے تو آپ اس پہ ڈسکوالیفیکیشن 63A آپ پہ لگ جائے گا اور آپ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے۔ اب یا تو دیکھیں تو آئینی ترمیم تو پھر بھی کریں، کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ الیکشن کمیشن نے تو اب پھر ماننے سے انکار کر دیا، وہ کہہ رہے ہیں انٹرا پارٹی، جبکہ خود انہوں نے چیئرمین گوہر کو مانا تھا، چیئرمین پی ٹی آئی، اور ان کا ایک خط بھی ہے جو یہ اب آج ہی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو کبھی نہیں کہا، لیکن ایک خط ہے ان کا 24 اگست کا، جس کے اندر انہوں نے کلیئر کہا ہے کہ یہ چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے، اس طرح کا یہ خط ہے اویلیبل۔ وہ اگر ایک بات کہیں گے تو وہ اویلیبل بھی لوگوں کے پاس ہے، ان کے جوہر کے پاس ہوگا، ان سے لے لیں۔ تو یہ دیکھیے ترمیم تو یہ کرنا چاہیں گے، ان کو عددی نمبر پورے ہو۔ کل ان کے جو حکومت کے ترجمان تھے وہ تو کہہ رہے تھے ہمارے عددی نمبر پورے ہو گئے۔ اب یہ پتہ نہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کدھر کھڑے ہیں، وہ ان کے ساتھ جا رہے ہیں تو نیچرلی ان کو اور اکثریت مل جائے گی، ان کا استحقاق ہے کہ وہ کدھر ووٹ ڈالتے ہیں۔ لیکن یہ ان کے جو 41 لوگ ہیں ان کو اپنے ساتھ ملا کے میرے خیال سے نہیں ڈال سکیں گے۔ اگر اس کے باوجود بھی ان کی اکثریت پھر ہو جاتی ہے تو نیچرلی وہ کریں گے۔ لیکن میں پھر بھی کہوں گا کہ اگر کوئی اس طرح کی ترمیم کرتے ہیں جس کو وہ چیلنج ہوگی، اور اس گراؤنڈ پہ چیلنج ہوگی کہ جی آئین کے آپ بے شک آپ مجاز ہیں آئین کی ترمیم کرنے کے، جس میں ایک آرٹیکل یہ بھی ہے کہ اس کو چیلنج بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن سپریم کورٹ پھر بھی دیکھے گی کہ کیا، کیونکہ دیکھیں 3 ستون ہیں ہمارے، اگر ایک ستون جو مقننہ ہے جس کو حق ہے امینڈمنٹ کرنے کا، وہ ہر چیز کا امینڈمنٹ کر سکتے ہیں تو وہ کرے گا۔ لیکن کچھ ایسے کیسز کل کیا وہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان آج اسلامک ریپبلک ہے، کہیں گے کہ جی کل سے وہ پاکستان کمیونسٹ ریپبلک ہو جائے گا، کیا یہ ترمیم ان کو اس کا بھی حق ہے؟ تو یہ بھی کر دیں۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آئین کی وہ نہیں کر سکتے۔ جوڈیشل پاور جو ہوتی ہے، جو آئین کی تشریح کرنا، وہ صرف اور صرف جو مجاز ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان یا ہائی کورٹس ہوتے ہیں، یہ 2 کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں۔ اگر وہ اس کے برخلاف جا کے کوئی ترمیم کرتے ہیں تو وہ چیلنج ہوگی، اور یہ سارا دیکھنا ہوگا کہ یہ نمبر، یہ کون لوگ ان کو اس پہ ووٹ کرتے ہیں۔ ابھی تو ہم نے مسودہ دیکھا ہی نہیں ہے، ابھی ہم سب باتیں کر رہے ہیں، لیکن صرف جو باتیں سیدھا باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ ایکسٹینشن دے رہے ہیں نہیں دے رہے، وہ اپنی مرضی کا چیف جسٹس بنانے کی پاور دے رہے ہیں، وہ 63A کو امینڈ کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں سب سامنے آئیں گی تو پھر پتہ لگے گا، لیکن اگر کل وہ کرنے جا رہے ہیں تو جلدی دونوں ہاؤسز میں پاس کرائیں گے اور صدر مملکت رات کو وہ سائن کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے کہ نیچرلی وکلا تنظیمیں، وکلا جو اور اس ملک میں جو لوگ ہیں اور اپوزیشن پارٹیز، وہ ضرور اس کو چیلنج کریں گی، اور پھر کورٹ فیصلہ سپریم کورٹ کرنا ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی ہمارے یہاں کیا ہو گیا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں رول آف لا نہیں ہے، اور یہاں جس کی لاٹھی اس کی بھینس کی حکومت ہے، اور ایک فارم 47 کی حکومت ہے، اور جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں سب جانتے ہیں، انہوں نے ماننا نہیں ہے کورٹ کا فیصلہ۔ جیسے آج ایک الیکشن کمیشن آف پاکستان وہ مجاز ہے انڈر آرٹیکل 189 90 پہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو ماننا، ان کی اپنی وضاحت پہ سپریم کورٹ نے وضاحت کر دی۔ آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں، ان کا تو انٹر پارٹی الیکشن ہی نہیں ہوئے پی ٹی آئی کے، تو اس لیے وہ گوہر علی خان ان کے وہ چیئرمین ہی نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں کر کے اس کے آج کی اس آرڈر کے باوجود بھی یہ بات کر رہے ہیں، تو اب دیکھنا ہے سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے کہ یہ اس طرح کی یہ الیکشن کمیشنر باتیں کر رہا ہے، تو پھر کیا ان کے خلاف پھر وہ اب کاروائی کریں گے کنٹیمپٹ کی، حتیٰ کہ عزت کی، کہ جی آپ کو سپریم کورٹ کے آرڈر نہیں مان رہے، آپ آرٹیکل 29 کے خلاف جا رہے ہیں، ہم آرٹیکل 6 لگنا چاہیے نہیں۔ تو یہ اب دیکھنا پڑے گا، اور کل کی ترمیم تو ہمیں معلوم ہے کہ یہ کچھ بھی کریں، یہ ترمیم تو پوری کوشش کریں گے کہ کسی طرح سپریم کورٹ کو اپنے ماتحت کر لیں۔ اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے۔